شاید میرے اس فضائل کے باب سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، کہیں کہ نہیں مولانا کی بات ہمیں نہیں، ہم نہیں مانتے، یہاں بیٹھے ہوئے یا بعد میں سننے والے کہیں، مگر جو اب بات کرنے جا رہا ہوں میں اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا، یہ کیسی گفتگو ہے کہ جس پر ہر مجلس میں آنے والا چاہتا ہے کہ وہ یہ بات سن کر جائے۔ میرے ساتھ چلیے، آج 4 محرم ہے۔ امام حسین کے اصحاب جن پر امام حسین نے فخر کیا ہے، انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو عطا کیے ایسے اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس ایسے اصحاب بھی ہوں گے جیسے میرے پاس اصحاب ہیں۔ انی لا ارا، میں نے نہیں دیکھے اصحابا کا اصحابی، انی لا علم اصحابا کا اصحابی۔ مولا حسین فرما رہے ہیں ان اصحاب میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ مادی اور دنیاوی اعتبار سے بہت حیثیتوں والے لوگ تھے۔ حضرت ہانی ابن عروہ سرداروں میں سے تھے جن کا لاشا 1 مہینے تک لٹکا رہا۔ حضرت مسلم کو جنہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اس جرم میں، مزجی قبیلے کے سردار تھے، مزجی تھے، مزج قبیلے کے سردار تھے، مگر جرم کیا تھا کہ تم نے حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں رکھا۔ پہلے ان کے منہ پر گھوسا مارا گیا، ان کے دانت شہید ہو گئے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر دھرنا دے کے بیٹھے تھے، آج کی زبان میں کہہ گیا ہمیں، احتجاجاً بیٹھ گئے تھے آ کے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو ایک انہی کے لوگوں میں سے ایک بندے کو خرید کر تقریر کروائی گئی کہ وہ خیریت سے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ گھروں کو چلے جاؤ، اور لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اور پھر کچھ دن بعد ہانی ابن عروہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا، اور ان کا لاشا کوفے کے ایک چوک پر ایک درخت پر لٹکا دیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ یہ میں ایسے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اوسجا، وہ تھوڑی سی تاخیر سے کربلا پہنچے تھے، یعنی 2 محرم، 4 محرم، 5 محرم کے بعد پہنچنے والوں میں سے تھے۔ وہ خضاب خرید رہے تھے، خضاب کوفے میں ایک پنساری کی دکان سے خضاب خرید رہے تھے تاکہ بالوں کو رنگ کر سکیں۔ تو کسی نے کہا تم تو یہاں خضاب خرید رہے ہو، وہاں حسین کو کربلا میں گھیر دیا ہے۔ تو پھر وہ سب چیزیں چھوڑ کے کربلا گئے تھے، اور پھر جب ان کے سر پر ضربت لگی تھی نا تو انہوں نے مولا حسین سے کہا تھا مولا میرے بالوں کو خضاب لگ گیا۔ ایسے ہمت والے لوگ، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام جنہیں امام حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے وہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی۔ امام نے ایک قاصد کو خط دیا، جا کر کوفہ حبیب تک یہ میرا خط پہنچا دو۔ اور حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ سنیں گے آپ، جو ہاتھ میں نوالا تھا نا وہ رہ گیا، وہ واپس ظرف میں رکھ دیا، ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ حسین کا قاصد، حسین کا کوئی پیغام آیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ دروازے پر گئے
تو اس کے ہاتھ میں امام حسین کی تحریر تھی، اسے کھولا فوراً، پہلے آنکھوں سے لگایا، اور پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسین کا خط ہے، الى رجل فقیر حبیب بن مظاہر، ایک مرد فقاہت، ایک عالم دوران، ایک فقیہ دوران، حبیب ابن مظاہر کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام لکھا ہے امام نے۔ پھر اس کے بعد پہلی لائن یہ تھی کہ حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا علم ہے، تمہیں میری نبی سے نسبت کا علم ہے کہ میں کون ہوں، بس جان لو میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں۔ والسلام حسین ابن علی۔ حبیب نے مظاہر اس خط کو پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو اتنی دیر میں زوجہ بھی دسترخوان چھوڑ کر آ گئی تھی، قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی حسین مولا نے کیا لکھا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب نے کہا حسین ابن علی کو کربلا میں یزیدی لشکر نے گھیر لیا ہے، اور حسین نے مجھے اتنا لکھا ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ حسین مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو جو لکھا ہے کتابوں میں وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قلب زوجہ کی آزمائش کے لیے، اپنی زوجہ کی آزمائش لینے کے لیے کہ دیکھوں یہ اس کے دل میں حسین کا کتنا مقام ہے۔ حبیب نے فوراً کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا مدد کروں گا؟ تو کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، میں حسین کی مدد کرنے چلے جاؤں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حبیب نے کہا اللہ اللہ غربت حسین، خواتین بھی جس پہ ترس کھا رہی ہوں۔ حبیب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے حسین مجھے یاد کریں اور میں مدد کو نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بلایا اور کہا فوراً گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ حالات پرآشوب ہے، کہیں مخبری نہ ہو جائے، کہیں راستے میں رکاوٹیں نہ آ جائیں، مجھے جانے سے روک نہ دیا جائے، فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں کچھ بے راہوں سے اور غیر مانوس رستوں سے ہوتا ہوا تم تک پہنچوں گا، اور پھر میں اس پہ بیٹھ کے حسین مولا کی مدد کو چلا جاؤں گا۔ غلام کتنی محنت سے کتنے چاؤ سے گھوڑے کو تیار کرنے لگا اور لے جا کے کھڑا ہو گیا وہاں اس جگہ جہاں حبیب نے بتایا تھا کہ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا، حسین ابن فاطمہ کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ حبیب نے کہا اللہ اللہ غربت، فرمایا تو نے میرے مولا حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسی بات پر تجھے آزاد کر رہا ہوں، یہی کافی ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں، تو میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ تو وہ غلام قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے اور اب آل رسول کی خدمت کا وقت آیا ہے، مجھے آزاد نہ کرے، مجھے اپنے ساتھ کربلا لے چلے۔ حبیب نے اپنے ساتھ ہی گھوڑے پر اسے بٹھایا اور دونوں کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی، ادھر حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی، آواز دی علی اکبر آؤ میرا بھائی آ رہا ہے، عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ تمام جوانان بنی ہاشم، تمام اصحاب حسینی نے حضرت حبیب کا استقبال کیا۔ امام نے بڑھ کر حبیب ابن مظاہر کو گلے لگایا، اور ابھی امام اور حبیب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب فضہ برابر میں آ کھڑی ہوئی اور فرمانے لگی مولا حسین زینب نے حبیب کو سلام بھیجا۔ میں نے یہ مقتل میں پڑھا، حبیب نے اس جملے کے سننے پہ سر سے امامہ اتار دیا، کہاں ہم امتی اور کہاں علی کی بیٹی مجھے سلام بھیجے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب ابن مظاہر نے مولا حسین کے لیے چند اصحاب ایسے تھے
جن سے امام حسین کو خاص شغف تھا، خاص محبت کا اظہار فرماتے تھے، خاص اپنائیت کا اظہار فرماتے تھے امام حسین. ان میں ایک زہیر خین تھے، ان میں ایک حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے. میرے مولا نے حبیب کو جب بھی آ کر کہا نا مولا مجھے جانے دیں، تو حبیب کو روک دیتے تھے، حبیب ابھی اور رک جاؤ، حبیب ابھی اور رک جاؤ. لیکن جب حبیب نے مولا سے اجازت مانگی اور امام نے اجازت دی ایک دفعہ، تو حبیب گئے اور جا کے جہاد کیا. اس ضعیفی میں حبیب ابن مظاہر نے، کہتے ہیں یا 80 سال عمر تھی یا حضرت حبیب کی 70 سال عمر تھی، بزرگی تھی حضرت حبیب کی، سفید بال تھے حضرت حبیب کے. حضرت حبیب نے جا کر جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے جب زخموں سے چور زمین پہ گرے اور امام کو سلام آخر کہا، اور امام ان کے بدن پر پہنچے ہیں، ان کا لاشا اٹھائے، کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا لاشا. آگے بڑھ کر بہت سو نے کہا، بہت سے اصحاب نے کہا مولا یہ لاشا ہم اٹھا لیں. فرمایا نہیں، میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں میرے بلانے پر آیا ہے. امام خود لاشا اٹھا کر لے کر آئے، اور پھر اس وقت ایک مرثیہ پڑھا تھا، یا اللہ حسین گواہی دیتا ہے یہ قاری قرآن تھا، یا اللہ یہ حافظ قرآن تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حبیب نے مظاہر قرآن پہ عمل کرنے والا تھا. امام نے حبیب کا لاشا لا کر خیموں میں اور گنج شہیدہ میں رکھ دیا. عزادارو 11 محرم کو اسیروں کا لوٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوا. نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں، اور خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی انی پہ جو سر ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہے. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر اپنے بابا کے ساتھ کربلا نہیں آ سکا، اس لیے کہ جب حبیب آئے وہ شہر میں نہیں تھا، اور جب واقعہ کربلا گزر گیا تو وہ پہنچا ہے کربلا تو واقعہ گزر چکا تھا. اور جب اسے معلوم ہوا رستے میں کہ میرے بابا اور حسین سب شہید ہو گئے، تو اس نے اپنے دوستوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور یہ سوچ کر کے کسی طرح میں بدن جا کے دفنا دوں، اپنے بابا کا سر جا کے لے لوں. تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ سر اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، اور خولی کے ہاتھ میں نیزے کی انی پر حبیب کا سر ہے. قریب جا کر کہا خولی یہ میرے بابا حبیب ہے، میں ان کا بیٹا قاسم ہوں، یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں اسے دفنا دوں. خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنے والا ہے، بہت بڑے آدمی کا سر لے کر جا رہا ہوں، اجرکم اللہ، مجھے بہت بڑا انعام ملے گا، بڑے سردار کا سر لے کر جا رہا ہوں. تو خولی سے قاسم نے کہا دیکھ یہ سر مجھے دے دے، جو رقم تجھے چاہیے، جو انعام تجھے چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں. اس نے انکار کر دیا. حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم گیا اور دوبارہ سے تیاری کر کے آیا، اور اس نے قافلے پر حملہ کیا. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، اس نے قافلے پہ حملہ کیا اور حبیب کا سر لینے میں کامیاب ہوا. اور جو مختلف جگہوں پر اس کے دوست لڑ رہے تھے نا، انہیں آوازیں دے کر کہنے لگا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پہ نہیں اٹھا سکتا. امام سجاد نے اپنی بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کے قریب آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی ایسے نہیں اٹھا سکتا، مگر آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے.